اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ باہر کا موسم بھلے خوشگوار ہو، جب تک انسان کا دل خوش نہیں ہوتا انسان کو موسم کی خوشگواری اور خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ آج رات ایسا ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چل رہی تھی، جبکہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کمرے کی کھڑکی سے باہر اداس دل لیے اپنی زندگی میں آنے والے 7 سال قبل طوفان کو یاد کر رہی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 20 سال کی تھی۔ میں تقریباً اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، جبکہ میرے باقی چھوٹے بہن بھائی ابھی پڑھ رہے تھے۔ میرے والد ایک سرکاری نوکری کرتے تھے اور میری والدہ گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ زندگی میں دکھ کیا ہوتا ہے یہ کبھی میں نے دیکھا ہی نہ تھا۔ میں شروع سے ہی بہت چنچل مزاج اور تھوڑی شرارتی سی تھی۔ میری والدہ مجھے اکثر کہتی، تمہاری وجہ سے گھر میں ہر وقت چہل پہل اور رونق رہتی ہے، جب تم کو بیاہ دیں گے تو جانے ہم کیا کریں گے۔ جبکہ میرے علاوہ میرے والدین کے 3 اور بچے بھی تھے، لیکن شاید میں سب سے بڑی تھی، اس وجہ سے وہ یہ کہتے تھے۔ جب سے میں نے تعلیم اپنی مکمل کی تھی میرے والدین کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ انہی دنوں ایک روز میری والدہ گھر سے باہر کسی کام سے نکلی، جبکہ میرے والد حسب معمول اپنی ملازمت پر تھے۔ بہن بھائی پڑھنے کے لیے گئے تھے، گھر میں ہی اکیلی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے فوجی لباس پہن رکھا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی شرما سی گئی، کیونکہ وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ میں نے آج اس کو پہلی بار فوجی لباس میں دیکھا تھا۔ وہ گرچہ پہلے ہی خوبصورت تھا اور فوجی یونیفارم میں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند اور لگ گئے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً 5 سال بڑا تھا۔ پسند تو میں اسے پہلے بھی کرتی تھی، لیکن اس روز جیسے میں اسے دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی الگ خیالوں میں کھو گئی اور اسے اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اتنے میں وہ میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے کہنے لگا، پگلی کن خیالوں میں کھو گئی ہو، مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گی کیا؟ میں اس کی بات سنتے ہی شرم سے چور چور ہو گئی اور ایک سائیڈ پر ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کے لیے اشارہ کرنے لگی۔ پھر وہ اندر آتے ہی مجھ سے پوچھنے لگا، مومانی گھر میں نہیں ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی صحن پر پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں جبکہ اس کو حیرانگی سے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ پھر مجھے کچھ ہوش آیا اور میں نے اس سے پانی کا پوچھتے ہوئے پھپھو کا حال پوچھا۔ اسے بیٹھے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری والدہ بھی گھر میں آ گئیں۔ رحیم بیٹا، واہ تم تو بہت اچھے لگ رہے ہو، یہ کہتے ہی میری والدہ اس کی طرف بڑھی اور وہ جلدی سے کھڑا ہو کر میری والدہ سے سلام لینے لگا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کی پوسٹنگ اسی شہر میں ہوئی ہے، اس لیے آج اس کی ڈیوٹی کا پہلا دن تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ماموں اور ممانی کو ملتا ہوا جائے۔ میری والدہ نے جب یہ بات سنی کہ اس کی اس شہر میں ہی پوسٹنگ ہو گئی ہے تو وہ اس سے اصرار کرنے لگی کہ تم ہمارے گھر میں ہی رک جاؤ۔ میری والدہ کے اصرار پر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ممانی آپ بھی بہت بولی ہیں، بلا فوجی اس طرح گھروں میں نہیں رہتے، ان کے کوارٹر ہوتے ہیں، میں یہاں قریب ہی کینٹ میں رہتا ہوں۔ پھر میری والدہ اس سے کہنے لگی، ٹھیک ہے مگر آتے جاتے رہنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر جانے کی اجازت مانگتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے میں پھر کبھی آؤں گا اور ماموں سے بھی مل لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں اسی کے خیالوں میں کھوئی تھی۔ مجھ سے میری والدہ مخاطب ہو کر کہنے لگی، ماشاءاللہ کتنا ہونہار اور جوان ہو گیا ہے، تمہاری پھپھو کے تو صحیح معنوں میں اچھے نصیب نکلے۔ ارے جس کی اولاد اتنی نیک اور اچھی ہو وہ تو بڑھاپے میں پھر سے جوان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رحیم پھر سے ہمارے گھر میں آیا۔ اس روز سب ہی گھر میں موجود تھے، وہ چھٹی کا روز تھا۔ اس روز اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہی وہ کھانے کی خوب تعریف کرنے لگا۔ اس کی اتنی تعریف کرتے ہوئے اسے دیکھ کر میرے والد بہت خوش ہوئے
اور میری طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگے، تم جانتے ہو یہ سارا کھانا سائرہ نے تمہارے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ اپنے والد کی یہ بات سنتے ہی میں بہت شرما گئی، جبکہ وہ مجھے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے خود کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں تو اتنی شرمیلی نہیں تھی، جبکہ اب جب بھی رحیم میرے سامنے آتا تھا جانے مجھے کیوں شرم آ جاتی تھی۔ اس کے دل میں بھی شاید ویسے ہی جذبات تھے جیسے میں اپنے دل میں اس کے بارے میں جذبات رکھتی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میں کچن میں برتن سمیٹنے لگی، جبکہ رحیم دروازے میں ہی کھڑا کھانستے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، ایک گلاس پانی ملے گا کیا؟ یوں اچانک سے اس کی کچن میں موجودگی پر میں گھبرا گئی اور میرے ہاتھ سے برتن چھوٹنے ہی والا تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے وہ برتن پکڑ لیا۔ وہ میرے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اس کی لگائی ہوئی پرفیوم کی خوشبو جیسے میں اپنے آپ میں محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا، تم سچ میں پگلی ہو یا مجھے دیکھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ میں بڑی نظر بچا کر کچن میں تم سے بات کرنے آیا ہوں اور تم ہو کہ برتن نیچے گرا کر سب کو اس طرف متوجہ کرنے والی تھی۔ اتنے میں اس نے جلدی سے میرے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں رکھتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ میری طرف سے بہت ہی چھوٹا اور پہلا تحفہ قبول کرنا۔ اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو یہ چوڑیاں ضرور پہننا۔ اگلی بار جب میں آؤں تو تمہاری کلائیوں میں یہ چوڑیاں ضرور ہونی چاہیے۔ تمہاری کلائیوں میں یہ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ مجھے سنائی دینی چاہیے۔ اگر تم ان چوڑیوں کو اپنی کلائیوں میں نہیں ڈالو گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً سے کچن میں سے باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے ان چوڑیوں کو اپنے کمرے میں جا کر چھپا دیا۔ چونکہ میں بڑی تھی اس وجہ سے مجھے گھر کے کام اپنی ماں کے ساتھ دیکھنا ہوتے تھے۔ گھر کے کام نپٹا کر جب میں اپنے کمرے میں چوڑیاں دیکھنے لگی تو اتنے میں میری چھوٹی بہن جو کہ تب 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی وہ کمرے میں آئی اور چوڑیاں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی، آپی یہ چوڑیاں آپ کب لے کر آئیں؟ بہت ہی پیاری ہیں، مجھے بھی کبھی ایسی چوڑیاں لا کر دیجیے گا۔ میں جلدی سے ان چوڑیوں کو اپنی کلائیوں میں ڈالتے ہوئے سے کہنے لگی، ہاں ہاں ضرور۔ مجھے یہ ڈر تھا کہیں وہ مجھ سے یہ چوڑیاں ہی نہ مانگ لے، کیونکہ اس کا اور میری چوڑیوں کا ماپ ایک ہی تھا۔ اپنی کلائیوں میں وہ چوڑیاں دیکھ کر میرا دل بہت ہی زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ معمولی سی کانچ کی چوڑیاں تھیں، مگر میرے لیے وہ بہت کچھ تھیں۔ ان کی کھنکھناہٹ میرے دل میں دھڑکن کے ساتھ محسوس ہونے لگی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان چوڑیوں کو میں نے پورا 1 ہفتہ بہت سنبھال کر رکھا، یعنی ان کو پانی بھی نہیں لگنے دیا کہیں ان کا رنگ خراب نہ ہو جائے۔ جبکہ رحیم اپنے وعدے کے مطابق پورے 1 ہفتے بعد پھر آیا۔ اس روز بھی اس نے کھانا کھایا اور میری کلائیوں میں چوڑیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی آنکھوں میں میں نے الگ ہی چمک دیکھی۔ پھر اس کے بعد وہ ہر ہفتے میں 1 بار ضرور آتا تھا۔ اس بیچ ہماری تھوڑی بہت بات چیت بھی ہو جاتی تھی، لیکن ہمارے لیے وہ تھوڑی بہت بات چیت ہی کافی تھی۔ رحیم کی بڑی بہن کی شادی کے دن رکھنے کے بعد میری پھپھو نے کال کی اور ہمیں بتایا کہ بیٹی کی شادی رکھ دی گئی ہے۔ لڑکا لندن سے آیا ہے، اس لیے شادی 1 ہفتہ بعد ہی کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی سب بہت خوش ہوئے۔ میری پھپھو بھی بہت ہی اچھی تھی۔ پھر ہم میری کزن کی شادی کے 1 روز قبل ان کے گھر چلے گئے، جبکہ میں بہت ہی بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ رحیم وہاں پر ہوگا اور مجھے اس طرح دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جائے گا۔ مگر اس گھر میں جاتے ہی میری خوشی کو جیسے نظر لگ گئی، کیونکہ وہاں پر رحیم موجود نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی کو دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا، جبکہ گھر میں تمام افراد شادی کو لے کر بہت خوش تھے۔ میری نظریں بڑی بےتابی سے رحیم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب میرے والد نے پھپھو سے رحیم کے بارے میں پوچھا تو وہ ان سے کہنے لگی، اصل میں اسے چھٹی نہیں ملی، ہو سکتا ہے کہ وہ بارات والے روز ہی آئے، ممکن ہے کہ اسے اس روز بھی چھٹی نہ ملے۔ یہ بات سنتے ہی میں بہت ہی اداس ہو گئی اور وہ 2 دن میں نے بہت ہی مشکل سے نکالے، کیونکہ وہاں پر میری پھپھو کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ وہ رحیم سے بڑا تھا اور میری پھپھو کی بڑی بیٹی سے چھوٹا تھا، یعنی وہ ان کا درمیان والا بیٹا تھا۔ اس کا نام شاہزیب تھا۔ وہ مجھے بڑی ہی عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔
شاید وہ رحیم کی نظر سے ہی مجھ کو دیکھتا تھا، جبکہ مجھے اس کی وہ نظر عجیب لگتی تھی، کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو وہ بھی خوبصورت تھا، مگر انسان جس کو دل دے بیٹھتا ہے اسے وہی سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی تھا۔ اس نے مجھے کئی بار بلانے کی کوشش کی، مگر میں تھی کہ اس کو ہر بار نظر انداز کر رہی تھی۔ میں جہاں بھی جاتی وہ وہیں پر آ جاتا۔ میں نے پھر محسوس کیا کہ وہ ہر تقریب میں مجھے ہی دیکھ رہا ہے، یعنی وہ بہانے سے بار بار میرے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی موجودگی سے مجھے اکتاہٹ ہونے لگی، اوپر سے رحیم بھی نہیں آیا تھا۔ پھر بارات والے دن میں خود کو دلاسا دیتے ہوئے پھر سے تیار ہوئی، یہ سوچتے ہوئے کہ آج تو رحیم آئے گا۔ پھر اس روز واقعی رحیم آیا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس روز گہما گہمی تھی اور مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ہم دونوں کو بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بارات والی رات کو ہم دونوں نے چھت پر جا کر ملاقات کی اور تھوڑی بہت بات کرنے کے بعد میں چھت سے نیچے آ گئی۔ ابھی میں نیچے آ کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ میری پھپھو مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب میں نے اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دیا ہے، بس اب تو چاند سی بہو بیاہ کر لاؤں گی۔ میری والدہ پھپھو کے بات کرنے کے انداز کو سمجھ گئیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرانے لگی، جبکہ میں ان کی اس بات کو سمجھ نہ پائی۔ میں تو تب رحیم کے خیالوں میں کھوئی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں بھی میں خوب تیار ہوئی اور رحیم مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ وہاں پر شاہ زیب بھی موجود تھا۔ ایک ہی گھر میں دو افراد مجھے ایک ہی نظر سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میری نظر صرف رحیم پر تھی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوتے ہی میرے والد پھپھو سے جانے کی اجازت مانگتے ہوئے کہنے لگے، میں نے بس 4 دن کی ہی چھٹی لی تھی، اب واپس چلتے ہیں۔ لیکن میری پھپھو بضد تھی کہ کل جائیے گا، آج تو ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے اور میں نے کچھ آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرے والد میری پھپھو کی بات ٹال نہ سکے اور پھر اس روز ہم وہیں پر رک گئے۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ رحیم کے ساتھ ایک دن اور گزر جائے گا، مگر وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس شام کو میری پھپھو نے میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگا۔ پہلے تو میں بہت خوش ہوئی، مگر جب پھپھو نے میرے ہاتھ میں پیسے رکھتے ہوئے مجھے پیار دیتے ہوئے کہا، آج سے یہ میرے بڑے بیٹے شاہ زیب کی امانت ہوئی، اس کا بہت خیال رکھنا، یہ کہتے ہوئے وہ میرے والدین کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ میں اپنے ہاتھوں میں پیسوں کو گور رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری پھپھو رحیم کا نہیں بلکہ شاہ زیب کا نام لے رہی ہیں۔ مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا اور دکھ بھی بہت تھا، پر میں اس وقت کیا کرتی؟ وہاں پر سب ہی گھر والے موجود تھے۔ رحیم بھی مجھے وہاں پر بے جان کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے اشارہ کرتے ہوئے چپ رہنے کے لیے کہا۔ اس روز مجھے احساس ہو گیا کہ رحیم اپنی محبت کو اپنے بھائی کو سونپ چکا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی محبت کے آگے میری محبت کو شاید بھول گیا۔ جس خوشی سے میں پھپھو کے گھر گئی تھی، اسی دکھ سے ان کے گھر سے نکلی اور گھر آتے ہی میں بہت روئی، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اس بات کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ کئی روز تک میں اس دکھ میں رہی، چونکہ میری پھپھو بیمار رہتی تھی اور انہوں نے اپنی بڑی اور اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی تھی، اس لیے ان کو اپنے بڑے بیٹے کی شادی جلدی کرنا تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد میری شاہ زیب سے شادی ہو گئی، جبکہ میں شادی والے دن بھی رحیم کے خیالوں میں ہی تھی۔ میں اس کا خیال دل سے نکال نہیں پا رہی تھی، اور وہ کانچ کی چوڑیاں میں نکاح کرنے کے بعد بھی اسی گھر میں اپنے ساتھ لے کر آئی، جو میرا پہلا اور قیمتی تحفہ تھی۔ میں اس روز شاہ زیب کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جاتا اور شاہ زیب کی جگہ رحیم ہوتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہ زیب میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن چونکہ میں رحیم سے محبت کرتی تھی اس لیے شاہ زیب کی طرف میرا دل نہیں جھکتا تھا۔ شاہ زیب کمرے میں آیا اور کمرے میں آتے ہی اس نے میری تعریفوں کے پل باندھ دیے، جبکہ مجھے اس کا ایک ایک لفظ پہاڑ جیسا معلوم ہو رہا تھا۔
پھر اگلے روز ولیمے کی تقریب ختم ہوتے ہی رحیم اس گھر سے چلا گیا اور اس کے بعد وہ 1 سال تک نہیں لوٹا۔ شاید وہ میرا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میں پورا 1 سال تک شاہ زیب سے بہت اکھڑی رہی، یعنی ہم دونوں میں میاں بیوی کا تو رشتہ تھا، مگر ہمارے درمیان صرف شاید میری طرف سے ایک جسمانی رشتہ تھا اور اس کی طرف سے محبت بھی تھی، کیونکہ وہ میرے غلط رویے کو بھی برداشت کرتا رہا اور مسلسل مجھ سے محبت کرتا جا رہا تھا۔ بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر وہ بھی دن آیا جس روز میں نے اس کے بیٹے کو جنم دیا۔ اس روز وہ میرے لیے سونے کی چوڑیاں لے کر آیا۔ جانے وہ سونے کی چوڑیاں دیکھتے ہی مجھے رحیم کی دی ہوئی کانچ کی چوڑیاں کیوں یاد آنے لگی۔ کہنے کو تو وہ بہت ہی قیمتی اور نایاب چوڑیاں تھیں، مگر میری نظر میں وہ سونے کی چوڑیاں رحیم کی دی ہوئی کانچ کی چوڑیوں سے قیمت میں بہت کم تھیں۔ رحیم ہمارے بیٹے کی ولادت پر بھی اس گھر میں نہیں آیا، جبکہ میں رحیم کو ہی ہر پل یاد کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں کسی کے نکاح میں ہو کر کسی غیر مرد کا خیال رکھ رہی تھی، جبکہ اب تو میں ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی، پر دل پر کس کا زور ہوتا ہے۔ پھر ایک روز اچانک سے فون آیا اور میری ساس فون سنتے ہی داڑھی مار مار کر رونے لگی۔ میں ان کے رونے کی آواز سنتے ہی کمرے میں سے بھاگی چلی آئی، جبکہ وہ روتے ہوئے شاہ زیب کو پکار رہی تھی اور اپنے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، میرا سینہ جل رہا ہے، میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ شاہ زیب، او شاہ زیب، تیری ماں اب کیا کرے گی؟ ان کی یہ لفظ سنتے ہی میرے دل کو جیسے کسی نے بہت زور سے دبوچ لیا ہو اور میری دھڑکن جیسے بند ہو گئی ہو۔ اس روز پہلی بار میں نے اپنے دل کو شاہ زیب کے لیے دھڑکتا ہوا محسوس کیا تھا، لیکن تب شاہ زیب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جس روز میں نے اپنے آپ کو شاہ زیب کی بیوی مانا، وہ روز شاہ زیب کی بیوی کا نہیں بلکہ بیوہ کا تھا۔ میری عدت پوری ہوتے ہی میرا نکاح رحیم سے کر دیا گیا۔ جب میرا اس سے نکاح ہوا اس روز میری حالت ویسی ہی تھی جیسے میری شاہ زیب سے نکاح کرتے وقت حالت تھی، جبکہ میں تو شروع سے ہی رحیم کے نکاح میں رہنا چاہتی تھی، لیکن شاید اب میں شاہ زیب سے محبت کرنے لگی تھی۔ قسمت نے بھی میرے ساتھ عجیب کھیل کھیلا۔ جب میں شاہ زیب کے نکاح میں تھی تو رحیم کو چاہتی رہی، اور آج قسمت نے مجھے رحیم کے نکاح میں دیا تو میں شاہ زیب سے محبت کرنے لگی، جبکہ شاہ زیب اس دنیا میں ہی نہیں رہا تھا۔ شاہ زیب کو اس دنیا سے گئے کئی سال گزر گئے، مگر اس کی بے لوث محبت میں آج بھی بلا نہیں پائی، جبکہ رحیم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر شاید وہ شاہ زیب سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ شاہ زیب نے میری بے رخی کو برداشت کرتے ہوئے مجھ سے محبت کی تھی، جبکہ رحیم سے میں تو پہلے دن سے ہی محبت کرتی تھی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔